اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں انگزائٹی کی، اور انگزائٹی اور انسیکیورٹی کے ریلیشن شپ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ ہماری انگزائٹی کی بنیادی وجہ انسیکیورٹی ہے، اور ہماری انسیکیورٹی کی بنیادی وجہ ہماری تشویش ہے جو مستقبل کے بارے میں ہے، آج کے بارے میں نہیں ہے۔ آج کو تو ہم جانتے ہیں، اس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، وی لیونگ اٹ ایکچولی، سو وی نو پریسائزلی واٹ اٹ از اینڈ وی آر موسٹلی ایبل ٹو نیگوشیٹ ود اٹ، اور ہم کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کر ہی لیتے ہیں۔ ہماری فکر کل کی اور پرسوں کی اور اس کے بعد آنے والے وقت کی ہے، جس کی وجہ سے ہم مستقل انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں، چونکہ وی آر ناٹ شیور کہ کیا ہوگا۔ ہم انسیکیور ہیں فیوچر کے بارے میں، اور یہ یونیورسل فیکٹ ہے، یعنی کوئی شخص بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سیکیور نہیں ہے۔ سبھی لوگ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، اور چونکہ شکار ہیں تو سبھی لوگ اینکشس ہیں ٹو ویرینگ ڈگریز، یعنی جو زیادہ انسیکیور ہیں وہ زیادہ شکار ہیں اور زیادہ انگزائٹی کا شکار بھی ہیں، اور جو کم انسیکیور فیل کرتے ہیں یا جنہوں نے اپنی سوچ پہ کسی حد تک یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے اور اپنے آپ کو کچھ انہوں نے بہتر سمجھا لیا ہے، تو ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ ورنہ ایک حد تک سب انسیکیورٹی کا شکار ہیں، اور سب کے آپ یہ دیکھ لیجئے نا، یعنی ہائیسٹ لیول پہ بھی اب جو لوگ بہت، یعنی جیف بیزوز ہیں اور ایلون مسک ہیں اور یہ لوگ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ اسپیس ٹریول کے میں انویسٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ دے آر انسیکیور اباؤٹ دس ورلڈ ایکچولی، کہ پتہ نہیں یہ دنیا کے کیا حالات ہوں گے، دنیا رہے گی یا نہیں رہے گی، کلائمیٹ کے جو مسائل ہیں یہاں پہ، جس طرح سے اب اچانک ایک دم سے کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کل کو، یہ دنیا کے کتنے حصے باقی رہیں گے نہیں رہیں گے۔ ابھی کووڈ آ گیا، اس نے ساری دنیا پچھلے 1.5 سال میں اس کا حلیہ خراب کر دیا ہے، تو اس طرح کا کچھ اور معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو یہ انسیکیورٹی ہے بہت بڑی۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی اس میں ہے کہ اسپیس میں جانے کی کوشش کی جائے اور وہاں کو گھر بنایا جائے، وہاں کو جگہ بنائی جائے رہنے کی، تاکہ جب دنیا کے حالات خراب ہو جائیں تو چپ کر کے اپنے راکٹ میں بیٹھیں، کیپسول میں وہاں پہنچ جائیں اور اسپیس میں رہنا شروع کر دیں۔ بظاہر آپ اس کو اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کافی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جو بظاہر اس دنیا میں بڑے سمجھدار ہیں اور بہت یعنی کامیاب ہیں، یہ اس خیال میں وہ پھر رہے ہیں۔ یہ خیال مناسب ہے یا نہیں، اس پہ حکم لگانا آپ دیکھ لیجئے جو بھی لگانا چاہتے ہیں۔ ایک اور جو پوائنٹ انہوں نے ایلن واٹس نے ریز کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں کرنٹلی، اور یہ انہوں نے 1951 میں کہا تھا، آج اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ 70 سال میں دنیا بہت آگے آ چکی ہے، لیکن 70 سال پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آج کل ہم کام کر رہے ہیں یہ نہایت میکینیکل نیچر کے، اور یہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے، چونکہ یہ سارے کام مشینیں انسانوں سے بہتر کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ میں جب اسکول میں تھا، میں ٹاٹ والے اسکول میں تھا، تو ہم سارا دن ہماری جو سو کالڈ حساب کی کلاس ہوتی تھی، پرائمری اسکول میں کتنا حساب پڑھا ہوگا ہم نے، اس میں ہمارا مین تو ایک ہی فوکس ہوتا تھا کہ ہم وہ بیٹھ جاتے تھے، موسٹلی باہر لان میں بٹھائے جاتے تھے، اور وہاں پہ ہم جو پہاڑے تھے، ٹیبلز جو ہیں، ان کو ہم زور سے ہل کے بآواز بلند ہم رٹا لگایا کرتے تھے، اور وہ 2 حصے یعنی ہو جاتے تھے، یا 2 بچے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ وہاں سے بولتے تھے اور باقی کلاس پھر ان کے پیچھے بولتی تھی، 1 دونی 2 دونی 4، پوری کلاس پھر 1 دونی 2 دونی 4 کرتے کرتے ہم نے ٹیبل سیکھ لیں۔ آج بھی یاد ہیں کہ کس کو کس سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب نکلے گا، لیکن واٹ از دی ریلیونس آف اٹ؟ یعنی آج بھی بچوں کو اگر ٹیبلز یاد کروائے جا رہے ہیں تو ازنٹ اٹ ریئلی بے وقوفی؟ کیا پرپز ہے اس کا، جبکہ کیلکولیٹر ایجاد ہو چکے ہیں بڑے زمانے سے، اور اب تو ریڈی والا بھی کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اسے بھی زبانی حساب نہیں آتا، اور کیوں کرے وہ آخر؟ جبکہ کیلکولیٹر ایک فیسلٹی اویلیبل ہے تو وہ کیوں نہیں اس کو اویل کرے؟ دوسری بڑی سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ اسکول والے ڈسکریج کرتے ہیں کیلکولیٹرز کو، اسکول والے بلکہ ایگزامز والے، اور ایون یہ جو کیمبرج ٹائپ کے ایگزامز سے ایڈیکسل وغیرہ کے، وہاں کیلکولیٹر کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟
یعنی ساری دنیا تو چاند پہ چلی گئی اور آپ ابھی اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بچوں کو زبانی ٹیبلز آنے چاہیے، ان کو کیلکولیٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے. آئی مین یو نیڈ ٹو سی کہ ان کا اسکل کیا ہے، ان کی یادداشت کا ٹیسٹ نہیں ہے. تو یہ چونکہ سارا تھیسس ہی غلط ہے بنیادی طور پہ، اس لیے ہم جن کاموں میں الجھے ہوئے ہیں مستقل، وہ سب کے سب میکینیکل کام ہیں. اور پاکستان میں خاص طور پہ، باہر خیر کئی چیزیں چینج ہو گئیں، بہت سے کام انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے ٹو مشینز ایکچولی. اور مشین سے مراد روبوٹس نہیں ہیں صرف، روبوٹس تو ظاہر ہے ابھی بھی اس تعداد میں نہیں ہے، لیکن مشین سے مراد یہ ہے کہ جو کام مشین کر سکتی ہے وہ کرتی جاتی ہے. یعنی اب جو بڑی کیلکولیشنز ہیں وہ کون شخص بیٹھ کے کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اب مائکروسافٹ ایکسل تو ہر دفتر میں یوز ہوتا ہے. جو لوگ اس سے ذرا زیادہ آگے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا کوئی ایسا ERP لگا لیتے ہیں، جیسے SAP ہے، جیسے اوریکل ہے، یا اور اس طرح کا کوئی وہ یا لوکل بنا ہوا کسٹمائزڈ کوئی سافٹ ویئر ایسا لگا لیتے ہیں جو بے شمار چیزیں روٹین میں کرتا رہتا ہے. کسی کو سوچنا بھی نہیں پڑتا ان کے بارے میں کہ کیا ہے. اٹینڈنس کے لیے لوگوں نے وہ الیکٹرانک لگا لیا ہے، اس پہ جائیں انگوٹھا لگائیں. اب ہر شخص کی اٹینڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ پورا ریکارڈ آپ کو تھما دے گا، کون کتنے دن آیا، جلدی آیا، دیر سے آیا، کیا ہوا. اور خود بخود آپ اس کو لنک کریں گے تو وہ آپ کی پوری ایک طرح سے اٹینڈنس کے بیسس پہ سیلری شیٹ بھی بنا دے گا اگر آپ اسے کہیں تو. سو واٹ از دی پرپز آف ڈوئنگ تھنگس میکینیکلی اینی مور؟ اور یہ چیز جیسے میں نے کہا ہمارے ہاں ابھی ذرا کم آئی ہے. میں دفتروں میں ظاہر ہے میں دفتروں میں ہی کام کر رہا ہوں ساری عمر سے. آفیسز میں ہمارے ہاں بے شمار میکینیکل کام ہو رہے ہیں جو اس سے بہتر مشینیں کر سکتی ہیں، لیکن ہم کمپیوٹر کو بھی ایکچولی کمپیوٹر کی طرح یوز نہیں کرتے. ہم اس کو بھی اپنے اسسٹنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ کام تو میں ہاتھ سے کروں گا اور باقی تم میری ذرا مدد کر دینا کہیں پہ جہاں چاہیے ہوگی. یعنی میں ابھی بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے آفس میں بھی جو کیلکولیٹر پہ اس کو کیلکولیٹ کر کے فگرز کو اور شیٹ میں انٹر کرتے ہیں، ایکسل کی شیٹ میں انٹر کرتے ہیں. یعنی وہ اس کے یا تو قائل نہیں ہے یا ان بیچاروں کو آتا نہیں کہ ایکسل کی شیٹ میں ہی فارمولا لگا لیں تو کیلکولیٹ کرنے سے بچ جائیں گے، وقت بھی بچ جائے گا، محنت بھی بچ جائے گی. ہم تو اس حد تک میکینیکل. اور بہرحال اب ہمارا معاملہ انسیکیورٹی کا میں اس سے لنک کرنا چاہتا ہوں، زیادہ گھمبیر ہے. چونکہ دنیا جس جگہ تک پہنچ گئی اس میں اور ہم میں گیپ بہت بڑھ گیا اور بلکہ وہ مزید بڑھ رہا ہے. یعنی وہ جو گفتگو کرتے ہیں ہمیں تو اب سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کون سی گفتگو ہے، یہ کون سے معاملات ہیں، یہ کس طرح سے یہ چلا رہے ہیں، ہم تو جانتے بھی نہیں. یعنی جو ٹرمینالوجی ان کی ہے، جو جارگن ان کا ہے، وہ ہمارا اس سے میچ بھی نہیں کرتا. ہم کہیں اگر 40 سال پیچھے تھے تو ہم ہر تھوڑے دنوں کے بعد مزید 10 سال پیچھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ 10 سال آگے چلے جاتے ہیں. ہم تو وہیں کھڑے ہیں بیچارے. تو ہماری تو انسیکیورٹی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. یعنی اگر میں بالکل اس کی آپ کو ایک دو ایگزامپلس دوں تو بہت کلیئر ہو جائے گی بات. میں نے پہلے بھی کسی ٹاک میں کہا تھا کہ جب بینکوں نے کمپیوٹرز لگائے، اس سے پہلے تو وہی بڑے بڑے رجسٹر کھاتے لیجرز ہوا کرتے تھے، اس پہ مینولی سب کام ہوتے تھے. تو جب انہوں نے کمپیوٹرائز کرنا سسٹم کو شروع کیا تو بہت سے سینئر لوگ بینکوں کے انہوں نے جابز چھوڑ دی. انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی کمپیوٹرز کو. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں اس پہ مجبور مت کیجئے، ہم سیکھیں گے بھی نہیں اس کو. آپ ہمیں بس دے دیجئے کوئی گولڈن شیک ہینڈ ٹائپ چیز دینا ہے آپ نے تو دے دیجئے، ہم اپنے گھروں کو جائیں. اور بیکار ہو کے بیٹھ گئے. وہ ظاہر ہے اور کیا کر لیں گے جس ایج میں انہوں نے چھوڑا اس میں کیا، اور جب کہ وہ نئے اسکل سیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں تو اور کیا کر لیں گے. ظاہر ہے کہیں اپنے پیسے ضائع کریں گے، کہیں انویسٹ کریں گے، کوئی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا. اٹس اے سیڈ اسٹوری جنرلی، بٹ وی ڈو ناٹ ریلیٹ. ہم یعنی نیا کام سیکھنے پہ چونکہ تیار اکثر نہیں ہوتے، لہٰذا یہ المیہ ہمارا چل رہا ہے. سو یہ ہمارا گیپ اور ان کی جو جگہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو میں نے یہ کہا کہ جو کام یعنی ایلن واٹس نے تو 70 سال پہلے کہا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر میکینیکل ہیں، اور یہ سب کام آگے چل کے مشینز انسانوں سے زیادہ بہتر، زیادہ ایکوریٹلی، زیادہ ایفیشینٹلی کر لیں گی. تو لہٰذا انسانوں کو کیا کرنا ہے پھر؟ تو وہ کام ہو گیا ہے، بہت حد تک وہ ہو گیا ہے، مزید وہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. ہم یہاں نہیں کر رہے چونکہ ہم اپنے جو بھی ہمارے سوچ ہے
جو بھی ہمارے مسائل ہیں، معاملات ہیں، ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہماری انسیکیورٹی بڑھ رہی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چینج آ جائے گی. کوئی انٹرپرینور جس کے پاس ہم جاب کرتے ہیں وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آئے گا، اور چونکہ ہم ٹیکنالوجی اورینٹڈ نہیں ہیں تو ہم پھر ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ہماری کوئی جگہ نہیں بچے گی پھر باقی. تو یہ انسیکیورٹیز ہیں جو ہمیں مستقل لے کے چل رہے ہیں ہم، اور جن کی وجہ سے ہماری انگزائٹی کا لیول بڑھ رہا ہے. اس بات کو ہم سم اپ کرتے ہیں. میں نے جو 3-4 میجر باتیں کی تھیں میں کوئکلی ان کو سم اپ کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا انگزائٹی کی ہم نے بات کی تھی کہ انگزائٹی بڑی کامن ہے، پریکٹیکلی ہر شخص اس وقت اینکشیس ہے اور کسی نہ کسی انگزائٹی کا شکار ہے. اور ایلن واٹس کے فریم آف ریفرنس سے میں نے بات شروع کی تھی، ان کی کتاب دی وزڈم آف انسیکیورٹی سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میجر ریزن انگزائٹی کی انسیکیورٹی ہے، اور انسیکیورٹی آج کی نہیں ہے بلکہ مستقبل کے بارے میں ہے. اور چونکہ یہ مستقبل کے بارے میں ہے اور مستقبل پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور ہم اسے پریڈکٹ بھی نہیں کر سکتے ایکیوریٹلی، مچ لیس یہ کہ ہم اسے کنٹرول کر سکیں، لہٰذا ہماری انسیکیورٹی کسی طرح سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتی، ہم انسیکیور ہی رہیں گے. اور اس لیے ہماری انسیکیورٹی بڑھتی جاتی ہے اور انگزائٹی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو پریزنٹ ہے اس کو ہمارا کانشیس مائنڈ ریکگنائز کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اور جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے پھر ہم اس کو آگے لاتے ہیں اور اسے زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرتا رہے، اور وہ پھر جو بھی کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا یقین قائم رہتا ہے. تو یہ ایک بنیادی تھیسس ہے کہ ہم سب کے سب انگزائٹی کا شکار ہیں آف ویرینگ ڈگریز، اور ہماری انگزائٹی کی میجر ریزن انسیکیورٹی ہے، اور اس انسیکیورٹی کی میجر وجہ مستقبل کے بارے میں کچھ اندیشے ہیں، اور مستقبل کے بارے میں مستقل ایک سوچ ہے، جبکہ مستقبل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا مستقبل کا خیال چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا صرف آج میں رہنا چاہیے؟ کل کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو خیر اس کو اگر آپ اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ توکل ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہم انسان ہیں اور خام ہیں اور ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں، سو حل یہ ہے اس کا، اگر ہم ایک سادہ حل کی بات کریں، کہ ہم مستقبل کے بارے میں ضرور سوچیں، پلان بھی کریں. یعنی جو ہمیں ریسورسز آج مہیا ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں آگے چل کے آ جائیں گے، ان کی روشنی میں ہم ضرور پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں مستقبل کے کچھ آئیڈیاز جو ہیں ان کو چاک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان پہ کام کریں. اور بس دس از اٹ. اس سے آگے ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم اگر اپنے آپ کو اس حد تک راضی کر لیں، اپنے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ میں مستقبل کے لیے پلان کروں گا، اور وہ کچھ بھی ہے، یعنی وہ بڑی بڑی مٹیریل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جی مجھے کار خریدنی ہے آگے چل کے، اگر آج میرے پاس کار نہیں ہے، مجھے گھر بنانا ہے جو اگر آج میرے پاس نہیں ہے، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں اگر بچے ہیں اور انہوں نے پڑھنا ہے اور بڑی کلاسز میں جانا ہے، اور پھر ان کے اعلیٰ تعلیم کے اخراجات ہیں، پھر ان کی شادیوں کے اخراجات ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں پلان کرنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ زندگی کے حقائق ہیں اور یہ اللہ کرے گا، یعنی یہ سب سے گزریں گے آپ آگے چل کے، اور ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. یعنی وہ پلان بنانے چاہیے، ایکسیکیوٹ کرنے چاہیے، ان پہ نہایت دل جمی سے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ جو سوچ ہے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک مستقل انسیکیورٹی جو دماغوں میں ہے اس سے کسی طرح بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک تو یہ کہ جب ہم کام کر رہے ہیں مستقبل کے لیے تو کچھ ہمیں اس سے تسلی ہو جانی چاہیے نا، ورکنگ آن اٹ. ایکچولی میں آئیڈل بیٹھ کے صرف پریشان نہیں ہو رہا ہوں، میں پریکٹیکلی کچھ کر رہا ہوں مستقبل کے لیے. کچھ انسیکیورٹی اس سے کم ہو جانی چاہیے، کچھ اپنے آپ کو سمجھانے بجھانے سے کم ہو جانی چاہیے. تو لہذا ملا جلا کے ہم اس انگزائٹی کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں جو انسیکیورٹی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ